बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में डॉलर में तब्दीली का मतलब कमी या बेशी नहीं बल्कि यकीनन इजाफा है। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में जहां हुकूमत तब्दील हुई वहीं रुपए की कदर भी मुसलसल गिरती जा रही है। आज फिर डॉलर ने पाकिस्तानी अवाम और कारोबारी तबके को हिलाकर रख दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमत के रोशन मुस्तकबिल के वादे नौजवानों पर बेअसर साबित हो रहे हैं। अगर हम डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजह सियासतदानों से पूछें तो वो अलग ही वजूहात पेश करते हैं जिसमें इल्जाम तराशी का उनसर ही पाया जाता है। नून लीग के मुताबिक यह जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होती है और तहरीक इंसाफ के मुताबिक सियासी मुखालिफिन ही इसके कसूरवार हैं। पीडीएम में बनने से पहले नून लीग मुआशी बदहाली का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी यह जिम्मेदारी परवेज मुशर्रफ की हुकूमत पर आयद करती रही है। लेकिन तमाम तर इल्जामात, दावों, बयानात, वादों और हिकमत अमली के बावजूद डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल था और डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है। आज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद 1.86 पैसे का इजाफा हो गया है, जिसके नतीजे में डॉलर 279 रुपए का हो गया है। IMF से मुआहदे के बाद ज़र मुबादला के दोनों मार्केटों में डॉलर की कीमत सिर्फ 2 रोज तक गिरावट का शिकार रही, जिसके बाद दोबारा से कीमत बढ़ गई है। पिछले साल में पाकिस्तान में 3 मुजराए खारजा आए और हर एक की मईशत के हवाले से अलग सोच थी। शौकत तरीन ने IMF के साथ मुआहदे के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का दिफा किया, जिसका खजाने पर असर पड़ा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हुआ तो शौकत तरीन ने भी रुखसत ली और उनके बाद मिफ्ता इस्माइल आए, जिन्होंने मईशत को बहरान से निकालने के लिए मुश्किल फैसले किए और IMF को यकीन दहानी करवाई कि अगले पिछले तमाम मुआहदों पर अमल दरामद किया जाएगा। मिफ्ता इस्माइल सिर्फ 6 माह के लिए वजीर खजाना रहे, यानी सिर्फ इतना वक्त जो इसहाक डार की वापसी मुमकिन बनाने के लिए जरूरी था। सितंबर के आखिरी दिनों में उन्होंने इस्तीफा दिया और इसहाक डार ने वजारत खजाना का कलंदान संभाल लिया। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा और डॉलर 200 रुपए से नीचे जाएगा, लेकिन इसहाक डार की वापसी के बाद भी डॉलर मुसलसल इजाफे का शिकार हो रहा है और आज ये डॉलर 179 रुपए 80 पैसे का हो चुका है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों के लिए जिंदगी अब सुकड़ती जा रही है और नौजवान जो कि रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल के मुतलाशी हैं, उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। नौजवानों की अक्सरियत अब पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल होना चाहती है और डॉलर के बढ़ने के साथ साथ सिवाय उन तबकात के जो कि फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और ऐसे शोबों से जुड़े हैं जिनकी आमदनी बराह रास्त डॉलर से जुड़ी है, सिवाय उनके सभी परेशानी में दिखाई देते हैं। ना जाने पाकिस्तानियों की यह परेशानी कब हल होगी। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है मुआशी तज्जियाकार फरूख सलीम और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल क्या है। फरूख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉलर में एक बार फिर इजाफा है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। आपको क्या लगता है, इसहाक डार बतौर वजीर खजाना मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं? किसी भी मुल्क की करेंसी जो है वो डिपेंड करती है कि आप इंपोर्ट कितनी कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कितनी कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी चीज हो या करेंसी हो, करेंसी को भी हम इकोनॉमिक्स में एक कमोडिटी कहते हैं। आप समझ लीजिए कि गंदम है या चावल है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो उसकी कीमत चढ़ जाती है, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो उसकी कीमत गिर जाती है। इस वक्त आलमी हालात हमारी जो तिजारत के हवाले से हैं, उसमें डॉलर की जो सप्लाई है वो बहुत कम है और रुपए की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है और उसके नतीजे में रुपए के ऊपर जो प्रेशर है वो रहता है। मैं नहीं समझता हूं कि दुनिया में जो 8 अरब इंसानियत बसती है उसमें से किसी को भी ये मालूम है कि रुपए और डॉलर की क्या वैल्यू आपस में होनी चाहिए। जो एक एंटिटी हम कहते हैं जिसको ये मालूम है कि वो क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो मार्केट होती है। मार्केट डिटरमिन करती है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस आपस में इंटरैक्ट करती हैं और आपको करेंसी की वैल्यू जो है वो मालूम होती है। हमारे यहाँ गलत माशी पॉलिसी जो बनाई जाती हैं उनके नतीजे में मईशत को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से माशी फैसले जो किए जाते हैं वो सियासी बुनियाद पे किए जाते हैं। नवंबर के महीने में जब हमारे पास एक नए वजीर खजाना साहब आए थे, उन्होंने ये कहा था कि वो मसनूई तरीके से रुपए को मजबूत रखेंगे डॉलर के सामने। ये काम जो है ये पहले कई ममालिक तारीख में करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसमें कामयाबी किसी को नहीं हुई। 8 महीने तक मुज़ाकरा चलते रहे IMF के साथ,
اور ان 8 مہینوں کے بعد بھی وہ جو ہم کہتے ہیں کہ 100 جوتے اور 100 پیاز، شرائط ہم نے ساری وہی مان لی جون کے مہینے میں آ کے، جون کی 30 تاریخ کو آ کے، جو نومبر میں مان لینی چاہیے تھیں. تو دوبارہ میں نومبر میں ایک سیاسی فیصلہ کیا گیا تھا، وہ تھا کہ آئی ایم ایف کی چھتری ہم ابھی نہیں لے رہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو آپ ڈالر کی ویلیو کا حوالہ دے رہے ہیں وہ نقصان آپ کو، مجھے اور پاکستان کو بھگت. ٹھیک ہے فاروق سلیم صاحب، بہت زیادہ توقعات تھیں اسحاق ڈار صاحب سے، اور جب اسحاق ڈار صاحب پاکستان میں نہیں تھے، لندن میں تھے، تو اس وقت یہ ان کے حامی اور مسلم لیگ نواز کے رہنما اور قائدین کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ اسحاق ڈار کے پاس تو گدڑ سنگھی ہے، ان کے پاس بڑے فارمولاز ہیں، اور وہ جب بھی وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالتے ہیں پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈالر کی جو قیمت ہے، ڈالر کی جو قدر ہے اس میں بھی کمی آتی ہے، روپیہ مستحکم ہو جاتا ہے، ملک میں فیکٹریوں کا جو پہیہ بند ہو رہا ہے وہ چلنے لگتا ہے، کاروبار بحال ہو جاتا ہے. اور جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو بڑی توقعات کے ساتھ پھولوں کے ہار پہنائے گئے. اسحاق ڈار صاحب آ گئے ہیں، اب پاکستان کے تمام معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، معاشی مسائل کا حل ہو جائے گا. اسحاق ڈار صاحب جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور ڈالر 200 روپے پر آ جائے گا. اور اسحاق ڈار صاحب نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ 200 پر ڈالر کو لاک کر دیں گے، اور جو نوجوان بالخصوص اس ملک سے بھاگنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان میں ہی پھر اپنا مستقبل اس کو روشن دیکھ سکیں گے. لیکن بدقسمتی سے اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسحاق ڈار کے وزیر خارجہ بننے کے بعد بھی ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے نہیں آئی، ڈالر کو مسلسل پر لگے ہوئے ہیں. اور جب ہم بازاروں میں نکلتے ہیں، کاروباری کمیونٹی سے بات کرتے ہیں، تو اس قدر مایوسی ہے کہ گزشتہ دور میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی، نہ تحریک انصاف کے دور میں، نہ اس سے پہلے نون لیگ کے اپنے دور میں، اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے دور میں. اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز میں تاخیر اور ملک میں ایک جو کیوس کی صورتحال ہے، سیاسی بے چینی ہے، کون آئے گا کون جائے گا، کس کی حکومت، ابھی تو ہمیں یہی نہیں پتا 13 جماعتیں ہیں، 14 جماعتیں ہیں، قصوروار کس کو قرار دینا ہے؟ پیپلز پارٹی پر الزام لگانا ہے، پی ایم ایل این پہ لگانا ہے، مولانا فضل الرحمان سے سوال کرنا، بھی تو بالکل کنفیوژن. کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز میں تاخیر بھی پاکستان کے معاشی مسائل کو جنم دے رہی ہے اور لوگوں میں جو ہے وہ کنفیوژن بڑھتی جا رہی ہے؟ 2 سوال آپ نے پوچھے ہیں، ایک الیکشن کے حوالے سے اور ایک سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ اس کا معیشت کے اوپر ایک بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. سیاست اور معیشت کا ایک بڑا گہرا چولی دامن کا ساتھ ہے. وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت جو پی ٹی آئی ہے، اس نے شاید یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ملک کے اندر انتشار پھیلانا ان کے سیاسی مفاد میں ہے. 9 مئی کے بعد کے جو اقدامات ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں، اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو قابلیت تھی، ان کی جو کیپیسٹی تھی انتشار پھیلانے کی، وہ تقریباً نیوٹرلائز کر دی گئی ہے، تقریباً ختم ہو گئی ہے. اور سیاسی استحکام آج 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. تو سیاسی استحکام اگر بہتر ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ معیشت بھی کچھ دھیرے دھیرے بہتر ہونے لگے گی. ہمارے معاشیات سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کا. ناظرین، مسلسل ڈالر کی قدر میں اضافہ پاکستانی یوتھ کو بالخصوص بے چین کر رہا ہے، اور پاکستان کا اس وقت جو کاروباری طبقہ ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہے. جس طرح سے ہم نے گفتگو فاروق سلیم صاحب کے ساتھ یہ ڈسکس کیا کہ وہ تمام وعدے، وہ تمام دعوے اور وہ تمام بیانات جو اسحاق ڈار نے لندن میں بیٹھ کر دیے تھے، پاکستان آنے کے بعد اور وزیر خارجہ بننے کے بعد تمام دعوے اور بیانات کا پول کھل چکا ہے. اور اب ذہنوں میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسحاق ڈار بھی پاکستان کے معاشی مسائل کو حل نہیں کر سکتے تو پھر کس ملک سے کس وزیر خارجہ کو لایا جائے جو کہ پاکستان کے معاشی حالات کو مستحکم کر سکے اور لوگوں میں اعتماد اور یقین بحال کر سکے. پروگرام جاری رہے گا، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان میں سیاست اکثر انٹرٹینمنٹ کی شکل اختیار کر جاتی ہے. مولانا فضل الرحمان نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے قائدین کے دبئی ہونے والے اجلاس پر سوالات اٹھا دیے ہیں، اور اس اجلاس میں مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی تھی، جبکہ نواز شریف کی واپسی سے متعلق سیاسی اور قانونی امور پر حکمت عملی طے ہوئی تھی. اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون چند دن میں اپنی انتخابی مہم شروع کرے گی، اور نواز شریف نے پارٹی کی انتخابی مہم کا ٹاسک مریم نواز کو سونپا تھا. عام انتخابات سے پہلے انتخابی منشور کے لیے کمیٹی بنائی گئی، اور نواز شریف کی وطن واپسی پر
شاندار استقبال کیا جائے گا، ایسے فیصلے کیے گئے تھے۔ نواز شریف نے پارٹی قیادت کو ہدایت کی تھی کہ انتخابی بیانیہ نوجوانوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے اور مخالف سیاسی جماعت کی پالیسیوں کو مسلسل ہدف تنقید بنایا جائے، لیکن مولانا فضل الرحمان صحافیوں سے گفتگو میں خاصے ناراض دکھائی دیے اور اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے۔ سوشل میڈیا پر پی ڈی ایم میں اندرونی اختلافات کی خبریں چلتے ہی نواز شریف بھی حرکت میں آ گئے اور آج نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے تمام تر تحفظات دور کر دیے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اسمبلیوں کی میعاد بڑھانے کے خواہاں تھے، جبکہ آصف زرداری نے اسمبلیوں کی میعاد بڑھانے کی مخالفت کی تھی۔ آصف زرداری نے نواز شریف کو بھی بروقت انتخابات پر قائل کر لیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے 1 سال میعاد بڑھانے کی خواہش ظاہر کی تھی اور مولانا فضل الرحمان کو سخت موقف کی وجہ سے دبئی ملاقات کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا۔ گزشتہ روز پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اسی ملاقات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور یہ تاثر دیا کہ پی ڈی ایم کسی بھی فیصلے میں مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں نہیں لیتی، اور یہ بھی کہا کہ ان کی گفتگو سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید آنے والے دنوں میں یا انتخابات سے پہلے وہ پی ڈی ایم سے اپنی راہیں جدا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہے سینئر صحافیہ کار فاروق شہباز وڑائچ صاحب۔ ان سے جان لیتے ہیں کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان پہلے ناراض ہوئے، پھر مولانا فضل الرحمان کو منایا گیا، نواز شریف واپس آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ وڑائچ صاحب آپ کے وقت کا۔ کل مولانا فضل الرحمان نے صحافیوں سے جو گفتگو کی ہے اور عدم اعتماد کا انہوں نے اظہار کر دیا پی ڈی ایم پر ہی، کیا کہیں گے اس پہ؟ ہاں جی، یہ ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو اتحاد بنا تھا پی ڈی ایم، خاص طور پہ مولانا نے اپنی باتوں میں صحافیوں سے جب ملے بھی ہیں اور آن دا ریکارڈ بھی جو باتیں کی ہیں، آف دی ریکارڈ بھی جو باتیں کی ہیں، اس سے تاثر تو یہی تھا کہ بہت زیادہ شدت تھی اور ناراضگی تھی۔ ظاہری بات ہے، جب پاکستان میں دبئی ملاقاتوں کا چرچا تھا تو ایسے میں لگتا تھا کہ جیسے مولانا فضل الرحمان ایرریلیونٹ تھے۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے مولانا فضل الرحمان کی جو اسٹریٹ پاور ہے اسی کی وجہ سے کوئی بڑے رابطہ ہمارا منقطع ہوا ہے وڑائچ صاحب کے ساتھ۔ گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کل بہت سے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان نے یہ اشارہ دیا ہے اور اپنے جو صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی اس میں انہوں نے ایک بڑا دلچسپ دعویٰ کیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے کہا کہ مجھ سے ملنے آئیں، اور جب میں نے ملنے سے انکار کیا تو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید میرے پاس خود چل کر آئے اور مجھے کہا کہ میں آپ کو سینٹ کا رکن دیکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سینٹ کے چیئرمین بنے۔ وڑائچ صاحب نے دوبارہ جوائن کیا، جی کنٹینیو کیجئے گا۔ جی، آپ نے وہ جو صحافیوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو یہ حوالہ دیا ہے، تو یہ باتیں تو اب منظر عام پر مولانا خود لا رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا آفر دی گئیں، اور اس کے بعد بھی ایک دلچسپ منظرنامہ ہے کہ جب انہوں نے آزادی مارچ کیا تھا تب ایک یقین دہانی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی ایک بھرپور یقین دہانی کے بعد مولانا کی واپسی ہوئی تھی۔ مولانا وہاں سے واپس ہوئے تھے، یہ اقتدار کی بات ہے جب عمران خان اقتدار میں تھے، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ اس وقت حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ہی ہے عملی طور پہ، لیکن دڑاڑیں یہ ہیں کہ جو اگلا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے اس کی پلاننگ ابھی سے چلنا شروع ہو گئی ہے۔ الیکشن کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی نہیں ہوگی، یہ سارے معاملات اور نگران وزیر اعظم کے حوالے سے خاص طور پہ جو میرے علم میں باتیں ہیں کہ دبئی میں جو سارے ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں پر پاکستان سے بڑی اہم شخصیات نواز شریف صاحب سے متعدد بار وہاں پر ملی ہیں اور ان میں بڑے اثر رسوخ والے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نگران وزیر اعظم بننے کے خواہش مند بھی ہیں، میرے علم میں ہیں۔ تو اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کی سارے ناراضی تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان سے ناراضی ختم کرنے کا جو ٹاسک دیا گیا تھا شہباز شریف صاحب کو، میرے علم میں ہے کہ وہ ان سے وہ کہیں نہ کہیں اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں اور انہیں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اگلا جو بھی منظرنامہ ہوگا اس میں آپ ریلیونٹ ہوں گے، آپ کی مشاورت کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ایک اس میں جو مین مجھے ایشو نظر آتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کے حوالے سے مولانا دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہ کوئی اقتدار میں جو حصہ ہے کہیں پہ شاید زرداری صاحب کی طرف جا رہا ہے، اور مولانا جو ہیں وہ زرداری صاحب کے حوالے سے کافی خائف ہیں، یعنی کچھ باتیں تو منظر عام پر ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ سیٹ سیٹلمنٹ کا سارا معاملہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ بالکل، مجھے یہ لگتا ہے، اور جو مولانا کے قریبی ذرائع ہیں، خود مولانا کئی مرتبہ ہمارے ساتھ یہ بات اور اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ شاید آصف زرداری اپنی کسی گیم کے
پلاننگ کر رہے ہیں یا اپنی کوئی گیم کھیل رہے ہیں اگلے منظرنامہ. اس وقت میر صاحب جو جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں وہ سارے اگلے منظرنامے کے لیے ہو رہی ہیں پلاننگ. نواز شریف کی جو واپسی کی آپ نے بات بھی آپ کر رہے تھے, تو نواز شریف کی واپسی اس بات سے نفی ہے کہ ان کی واپسی کیسے ہوگی. کیا الیکشن حکومت پہلے یہ فیصلہ کرے گی, کیا الیکشن وہ اسی سال کروانا چاہتے ہیں یا اگلے سال کے کسی تیسرے مہینے میں کروانے کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے. میری جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم بھی ابھی تک فائنل نہیں ہوا, یعنی آپس میں جو بات چیت ہوتی رہی. اسی طرح پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں جو اگلا سیٹ اپ ہے اس میں وزارت خزانہ اور وزارت خارجہ, یہ چند ایک بڑے مطالبات تھے, اور خاص طور پہ نگران سیٹ اپ میں بھی ہماری رضامندی سے کچھ باتیں کی جائیں. یہ ساری باتیں جب مولانا تک پہنچی ہیں اور اس کے بعد یہ ساری ناراضی اور ساری جو ان کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے اس کا اظہار کھلے عام کر دیا اور صحافیوں کے ساتھ کیا تاکہ وہ اپنا پورا میسج دے سکیں. اور انہوں نے اس تحریک کے حوالے سے, پی ڈی ایم کے حوالے سے بڑی واضح بات کی کہ یہ ایک اس وقت کا ایک اتحاد تھا, ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کو چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے, یعنی یہ ناراضگی کا سیدھا سیدھا کھلم کھلا اظہار تھا. تو اب جو نواز شریف کی واپسی ہے وہ صرف اور صرف اس بات سے ہے, جو ایک نقطہ جو میری سمجھ میں آیا, جو لوگوں نے بتایا, قریبی ذرائع بتاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی اس بات سے ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کی موجودگی میں وہ واپس نہیں آنا چاہتے, وہ رسک نہیں لینا چاہتے, کیونکہ یہاں پر واپس آنے میں ابھی بھی رکاوٹیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی رکاوٹ اپنی جگہ موجود ہے, قانونی رکاوٹیں موجود ہیں. جب وہ واپس آتے ہیں تو کیا انہیں فوری طور پہ ہاؤس ارسٹ کیا جائے گا, گرفتار کیا جائے گا؟ نگران حکومت ہے, وزیر اعظم ان کے بھائی ہیں, تو کیا ایک ہوگا؟ اسی کے اوپر جو ہیں باقی لوگ بھی رائے دے رہے ہیں, اور یہی معاملات ہیں جس کے بعد یقین آنے کے بعد کہیں نواز شریف کی واپسی ہوگی. اچھا وڈائچ صاحب, پنجاب میں جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تو مخالفین نے بڑی تنقید کی, اور بالخصوص تحریک انصاف نے تو ماننے سے انکار کیا کہ ہم کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے طور پر محسن نقوی صاحب کو تسلیم نہیں کرتے. اب بازگشت ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے بہت سے نام ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر سرگوشیاں ہو رہی ہیں, فلاں سے رابطہ کیا گیا, 2 لوگوں نے انکار کر دیا. واٹ از یور انفارمیشن, حقیقی طور پر کون ہے کنسیڈریشن میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے؟ ابھی میری جو لوگوں سے بات ہوئی, جو اسلام آباد میں خاص طور پہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں, یا دبئی سے بہت سے نام, یعنی ہمارے کہا گیا کہ فلاں صحافی جو ہیں وہ بہت نزدیک ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور وہ ان کے امیدوار ہیں. کہا گیا کہ چینل مالک ہیں, میرے علم میں ہے یہ بات کہ چینل مالک کی 4 ملاقاتیں وہاں پر دبئی میں ہوئی میاں صاحب کے ساتھ 6 دن کے اندر. اور اسی طرح کسی اکانومسٹ کا بھی نام لیا گیا, لیکن میری جو معلومات ہے ابھی کسی کے اوپر اتفاق نہیں ہوا کسی نام کے اوپر. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ باتیں دیکھی جا رہی تھیں کہ کوئی پہلے اکانومسٹ ترجیح ہوتا کہ اگر آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے وہ درمیان میں ہوتی, لیکن اب آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور جو بھی معاملات ہیں اس کے لیے شاید اس وقت فوری طور پہ کسی اکانومسٹ کی فوری شدید ضرورت نہیں ہے. بہت سے نام, 4 سے 5 نام ہیں, بہت سے نام جو آپ لوگوں لے بھی رہے ہیں, نجم سیٹھی فلان, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ صرف ڈسکشن میں ان کے نام آئے, ابھی اتفاق کسی بات پہ نہیں ہوا. ابھی تک کسی نگران وزیر اعظم کا نام فائنل نہیں ہو سکا, ابھی تک صرف قیاس رائیاں ہیں, خبریں ہیں, افواہیں ہیں. ٹھیک ہے وڈائچ صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ سینئر تجزیہ کار اور سنا مرزا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جان لیتے ہیں, اور ان کا انالیسس بڑا دلچسپ ہوتا ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر صورتحال کیا بن رہی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مولانا فضل الرحمان نے کل جو گفتگو کی ہے صحافیوں کے ساتھ, اور جسے کہتے ہیں کہ یکدم انہوں نے ساری بازی پلٹ دی اور کہا کہ میں تسلیم نہیں کرتا, دبئی میں ملاقات ہوئی, مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا, اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے گفتگو کی, مجھے فلاں نے بلایا میں نہیں گیا, فلاں نے بلایا میں نہیں گیا. اس وقت کیا صورتحال بن رہی ہے؟ نواز شریف واپس آنے والے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کیوں اتنے خائف دکھائی دیتے ہیں؟ بہت شکریہ مجھے موقع دینے کے لیے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم اگر آج زندہ ہے تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے, اور اگر وہ نہ ہوتے تو شاید پی ڈی ایم کب کی ختم ہو چکی ہوتی, کیونکہ پیپلز پارٹی جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی وہ بہت عرصہ پہلے پی ڈی ایم چھوڑ چکی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مولانا صاحب کا گلہ ہے تو میرا خیال ہے یہ گلہ اس لیے بھی درست ہے کیونکہ مولانا صاحب کو پالیٹکس میں زندہ رہنا آتا ہے, اس وقت سے جب ان کی جماعت بہت پیچھے چلی گئی تھی سیاست میں. تو میرا خیال یہ ہے کہ مولانا صاحب کے لیے اس لیے ضروری تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب جو الائنسز بننے جا رہے ہیں وہ اگلے انتخابات کی الائنسز سے مختلف نہیں ہوں گے, اس لیے اگر اس
पूरे सिस्टम से उनको माइनस कर दिया जाता तो शायद बहुत सी चीजों से और डिसीजन मेकिंग से वो माइनस हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया और वो नाराजगी जो है असर भी कर गई। और हमने देखा कि आज शहबाज शरीफ साहब उनसे मिले भी और उन्होंने उनसे गुफ्तगू भी की और उनको ऑब्वियसली एतमाद में भी लिया। लेकिन जहां तक फैसलों की बात है, मेरी अपनी जाती राय यह है कि दुबई में शायद बहुत ज्यादा हद तक फैसले नहीं हुए हैं, क्योंकि वो जो भी फैसले वहां पर होने हैं ऑब्वियसली उनके हवाले से डिस्कशन इस्लामाबाद में और पिंडी में ऑब्वियसली होना जरूरी है, क्योंकि वहां उन लोगों की और उन इदारों की मालूमात के बगैर बहुत सी चीजें, हमारी एक हिस्ट्री रही है, शायद वो प्री डिसाइडेड नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से मैं ये कहूंगी कि शायद नवाज शरीफ साहब की वापसी पे बात तो की जा रही है, लेकिन आसार ऐसे नहीं है कि वो 16 सितंबर से पहले वापस आते हैं, क्योंकि वो जरूर कह रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा और मैं केसेस फेस करूंगा, मुझे जेल भी जाना पड़ा तो जाऊंगा, लेकिन उनकी अपनी जो लीडरशिप है उसकी ये ख्वाहिश है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं जो 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, उनके जाने के बाद सिनेरियो बहुत चेंज हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी, एक खास जमात के लिए भी, जिसकी तरफ एक झुकाव हमें नजर आता है, अदालती जो अमला है उनका भी और कुछ जजेस साहिबान का भी। तो मेरा ख्याल ये है कि जो आइडियल टाइम है नवाज शरीफ साहब की लॉन्चिंग का, वो शायद सितंबर या सितंबर के मिड के बाद हो, उससे पहले शायद नवाज शरीफ साहब के आने के आसार मुश्किल नजर आ रहे हैं। और नवाज शरीफ ही चौथी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे पाकिस्तान में आकर? देखिए, ये वैसे कबल वक्त है बात, क्योंकि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए रेस में कुछ लोग और भी हैं, उसमें खुद उनके अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब भी हैं, और मेरा ख्याल नहीं है कि बिलावल साहब का भी नाम लिया जा रहा है, और भी कुछ कैंडिडेट्स हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इलेक्शन कब होना है, वो इस साल होना है या अगले साल होना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो चली जाएगी, लेकिन जो निगरान सेटअप आ रहा है वो कितने अरसे रहता है, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा देखने से ताल्लुक रखता कि ये एक निगरान सेटअप 3 महीने या 2 महीने रहेगा या फिर ये अगले साल तक जाएगा। और यकीनन इसमें कैंपेनिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज की है वो मैटर जरूर करती है, क्योंकि उस कैंपेनिंग में ही हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की दीगर जमातें और पीटीआई जो बची कुची जमात रह गई है वो अपनी कैंपेनिंग कैसे करती है। तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी उस वक्त ही हो सकेगी, उससे पहले मुश्किल है। ठीक है, सना मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थी। सना मिर्जा साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जो सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पीडीएम हुकूमत में सियासी मुखालफीन पर सख्तियां तोड़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। परवेज इलाही का बयान सामने आया है। परवेज इलाही कहते हैं कि जेल में शदीद मुश्किलात का सामना है, बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, और अभी तक इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है कि कब उनकी रिहाई होगी, परवेज इलाही कब जेल से छूटेंगे, परवेज इलाही का सियासी मुस्तकबिल क्या है। परवेज इलाही तो जब से गिरफ्तार हुए हैं उनका ये दूसरा स्टेटमेंट मंजर आम पर आया है, और मीडिया में जिस तरह से उनकी पेशी को लेकर चलाया गया, तस्वीर चलाई गई, परवेज इलाही साहब इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। फरूख शहबाज वड़ाइच साहब, परवेज इलाही साहब की क्या सूरत हाल है? परवेज इलाही साहब अब चूंकि ऑपोजिशन में है, परवेज इलाही साहब की चल भी नहीं रही, कहते हैं जेल में मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया जा रहा है, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है वड़ाइच साहब के साथ। इस वक्त जो मुल्क का मौजूदा सूरत हाल है, हमें ज़्यादातर मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी और पावर में तो मुकम्मल तौर पर हुकूमती नुमाइंदे और हुकूमती इत्तेहादी नज़र आते हैं। जो सियासी मुखालफीन हैं या वो जेलों में हैं या वो इस वक्त मंजर आम से गायब हैं, और अगर गुफ्तगू करने के लिए भी किसी को टेलीफोन किया जाता है तो इस वक्त मीडिया पर आने के लिए भी कोई काम है। फरूख शहबाज वड़ाइच साहब, परवेज इलाही का क्या मुस्तकबिल है, इस हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए परवेज इलाही की जो मुश्किलात हैं वो तो पिछले कुछ दिनों से बड़ी ही हैं, और मेरी जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि उनको अंदर जो आम सहूलतें हैं उनसे कुछ ली गई हैं। ज़ाहिरी बात है परवेज इलाही साहब लंबे अरसे तक इक़्तिदार में रहे हैं, और जब इक़्तिदार में नहीं भी रहे तो कभी उन्हें जेल जाने की मुश्किल कभी दरपेश नहीं आई, लेकिन इस मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा है और सहूलतें भी वापस ली जा रही हैं, जो मेरी इत्तलात है, और उनको टाइट भी किया गया है। ज़ाहिरी बात है कुछ मुतालबात हैं उनके सामने रखे गए हैं। शहजाद साहब की तरफ से बारहा उनको पेशकश भी की गई है, मुलाकात भी की गई है। इस वक्त उनका सारा इन्हिसार जो है चूंकि चौधरी मोनस इलाही की जो राय है उसके ऊपर है, और लगता ये है कि अगर ज़्यादा देर तक उनका राब्ता मोनस इलाही से नहीं हो पाता या चीज़ें नहीं हो पाती तो शायद वो अपना जो किबला है वो तब्दील कर लें, क्योंकि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो कभी भी
ان کا رخ نہیں رہا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی انہوں نے اسٹرگل نہیں کی. یہ فرسٹ ٹائم ہے, یعنی یہ بھی ہسٹری ہے کہ چودھری پرویز لائی جو ہیں ان کو آفر تو میرے خیال میں ابھی آفر اس طرح سے نہیں دی گئی, لیکن چودھری شجاعت جو ہیں وہ درمیان میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ چودھری پرویز لائی کی مشکلات کم کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کو جیل سے باہر جلد از جلد لانا چاہتے ہیں, لیکن چودھری پرویز لائی کو اس کے لیے بہرحال ایک بھاری بھرکم پریس کانفرنس کرنا ہوگی جو ان کے راستے میں اس وقت رکاوٹ ہے کہیں پہ. اور یہ ایک دلچسپ مرحلہ ہے, مشکلات بھی ہیں. کیا چودھری پرویز لائی صاحب جو اس امتحان سے سرخرو ہو کے نکلتے ہیں یا پھر دوبارہ سے وہی سٹرگل کی طرف جائیں گے جو ہمیشہ انہوں نے کی ہے, یا وہ مسلم لیگ کاف کا حصہ بنیں گے. میں نے مسلم لیگ کاف کے بھی چند لوگوں سے بات کی تھی, وہ بڑے اس حوالے سے پر امید ہیں کہ چند ہی دنوں میں پرویز لائی کسی نہ کسی طرح واپس آئیں گے اپنی پارٹی میں, مسلم لیگ کاف میں, اور ان کو دوبارہ سے ایڈجسٹ کیا جائے گا. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ کسی بھی دن کسی قسم کی کوئی پریس کانفرنس یا رہائی چودھری پرویز لائی صاحب کی ہو سکتی ہے, ان کے موقف میں تو نرمی آ سکتی ہے. یعنی ان کی پریس کانفرنس بھی اب توقع کی جائے کہ جلد آئے گی. جو مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں سے میری بات ہوئی ہے وہ یقینی طور پہ یا تو پرویز لائی صاحب سے پرانے مراسم کی وجہ سے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, یا ان کے سامنے کوئی اشارے ہیں. ہم بہت سی باتیں جو ڈاٹس ہیں ان کو کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر ان کا مزاج دیکھیں, ان کی اسٹرگل دیکھیں, تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی یہ شاید اس سے پہلے ہو جانی چاہیے تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ دن لگ جائیں گے شاید اس میں. اور ہو سکتا ہے پاکستانی سیاست میں امکانات کی سیاست کا کچھ بھی کسی وقت بھی متوقع ہے. ذرائع تو یہی کہتے ہیں کہ شاید چند دن لگیں گے. بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار فروخ شہباز ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان میں سیاسی منظرنامہ مسلسل تبدیل ہوتا ہے. آئے روز نئی خبریں, نئے انتظامات, نئے انتقام, نئے بیان اور نئے دعوے دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن ایک چیز کانسٹنٹ رہتی ہے اور وہ ہے پاکستان کے معاشی حالات, پاکستانیوں کے حالات اور پاکستانیوں کا شاید مستقبل بھی. اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. نیوز فیڈ سے رخشان میر کو دیں اجازت. دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی. اللہ حافظ.